بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وبہ نستعین وہو خیر ناصر ومعین۔ عزیز طلاب کرام، امید ہے کہ آپ تمام خیر و عافیت سے ہوں گے۔ ہماری یہ جو سلسلہ درس ہے جس میں ہم گفتگو کر رہے ہیں خلیفہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں، اور اس میں ہم یہ بحث کر رہے تھے کیا انتخاب نبی کا حق امت کو ہے یا اس کا حق امت کو نہیں، بلکہ رسول اور اللہ کی ذمہ داری ہے کہ خلیفہ کا انتخاب کرے اور خلیفہ کو لوگوں کے لیے مقرر کرے۔ اگر لوگ یہ ذمہ داری ادا کرنا چاہے تو ان کے لیے یہ چیز جائز نہیں ہے، لوگ اس کو مقرر نہیں کر سکتے۔ یہ ہماری طرف سے دلیلیں تھیں، اور اس دلیل کو ہم ابھی یہاں پر پیش کر رہے ہیں، اور ابھی ہماری 17ویں دلیل ہے جس کو انشاءاللہ ہم آج کے درس میں بیان کریں گے۔ تو آئیے ہماری آج کی جو دلیل ہے وہ 18ویں دلیل ہے۔ تو ہماری جو آج کی جو دلیل ہے وہ 17ویں دلیل ہم نے پہلے پیش کی، آج ہماری جو دلیل ہے وہ 18ویں دلیل ہے۔ 18ویں دلیل میں ہم یہ کہیں گے کہ اگر خلیفہ کا انتخاب کرنا، خلیفہ کو مقرر کرنا لوگوں کی اختیار میں ہوتا اور لوگ یہ کام کر سکتے، یعنی لوگوں کو یہ اختیار ہوتا کہ امت کے اختیار میں ہو کہ یہ شرط، اور یہ ساتھ اس کی یہ شرط ہوتی کہ امت امام اور خلیفہ اسی شخص کو بنائے جس سے ظلم اور تعدی صادر ہونا محال ہو۔ یعنی اس کا مطلب یہ کہ اسی کو امت خلیفہ نبی اور امام بنا سکتی ہے جو معصوم ہو اور اس کی عصمت امت پر یقیناً ثابت ہو، یعنی ایسا کھلا کھلا اور مشہور عظیم شخصیت ہو جس نے کبھی گناہ اور اس طرح کے عیوب اس سے سرزاد نہ ہوئی ہو، ایسی مسلم شخصیت ہو۔ تو اس شرط کو سوائے خدا کے اور کون جانتا ہے؟ مراد ہے کہ اس شرط کا امت سے پورا ہونا اس کے علم سے باہر ہے، امت کے ہاتھ میں ہی نہیں ہے۔ جب علم بشری سے بالا تر ہے پھر اس کی تکلیف امت کو دے دے، یعنی اپنی امت کو تکلیف ما لا یطاق دے دے، لہذا امام کا تقرری کرنا تکلیف امت کے لیے یہ کیا ہوگا؟ تکلیف ما لا یطاق میں سے ہوگا۔ اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ جو مشہور حدیث ہے کہ رفع عن امتی 9، میری امت سے 9 چیزیں اٹھائی گئی ہے، ان میں سے ما لا یطاق بھی ہے، یعنی وہ چیز جس کی میرے امت کے پاس طاقت نہیں ہے، اس کے وہ ذمہ دار نہیں ہے، اس کا حکم ان کو نہیں دیا گیا، لہذا امام کا تقرر خدا ہی کر سکتا ہے۔ اور اگر یہ شرط خلیفہ بنانے میں نہ ہو اور یہ اختیار امت کو ہو کہ جس کو چاہے امت اپنا امام بنانے چاہے بنائے، اس سے خلاف عدل ہی سرزد کیوں نہ ہو اور اس سے انصاف صادر ہونے کا گمان ہو، اس وقت تو خلیفہ بنانے کا ضرر بنسبت نفع انسانی خلائق کا زیادہ ہوگا۔ کیوں؟ آپ نے بغیر کسی معیار کے امت کو اختیار دیا ہے کہ امت کسی کو بھی بنا سکتی ہے، اور جو غرض مطلوب تقرر امام و خلیفہ سے ہے وہ غرض ہی فوت ہو جائے گا۔ جتنے احکام، حدود، قصاص جاری کرنے کے قرآن میں وارد ہے، آیات کریمہ جو وارد ہوئی ہے جس میں مختلف قسم کے ذمہ داریاں ولی الامر کے بیان کیے گئے ہیں، وہ ساری چیزیں مفقود ہو جائیں گے۔ مثلا چور کے ہاتھ کاٹنے، زانی اور زانیہ کو 100 کوڑے مارنے، سنگسار کرنا، خون کے عوض خون بہانا وغیرہ وغیرہ، یہ سب آیات مطلق ہے
کسی خاص زمانے سے مخصوص نہیں ہے۔ اب ہم پوچھتے ہیں کہ ان احکام کا خطاب یعنی بجاوری کا حکم کل امت کی طرف ہے، یعنی ہر فرد امت سے اس کو حکم اجرائے حدود اور قصاص کا ہے، یا حکم نبی اور امام اور خلیفہ نبی کو ہے۔ عوام الناس امت اجرائے حدود نہیں کر سکتی، بلکہ امام کرے یا جس کو امام نے اجازت دی ہو عوام امت کو، تو اجماعاً یہ عہدہ سپرد نہیں ہوا، یعنی صرف وہی کر سکتا ہے جس کو یعنی امام نے اجازت دی ہو، یعنی امام کرے یا جس کو امام نے اجازت دی ہو وہ کرے یا خود رسول کرے۔ اس میں ہمارا اور اہل تسنن یعنی اہل تشیع اور اہل تسنن دونوں کا اتفاق ہے۔ پھر جب امت اجرائے احکام حدود اور قصاص یعنی کمیٹی اور اجماع کانفرنس کر کے نہیں کر سکتی، تو ایسا حاکم یعنی امام اور خلیفہ نبی جو ان احکامات کو جاری کرنے میں اس کا اختیار امت کو کیوں کر ہو سکتا ہے؟ یعنی جب احکامات میں یعنی امت کو یہ اختیار نہیں ہے کہ اجرا کرے، تو خلیفہ کے انتخاب میں جو ان احکامات کو بھی جاری کرنے والے ہیں کیسے حق ہو سکتا ہے؟ اب اس کے یہ جو ہم نے بیان کی کہ امت کے پاس یہ اختیار نہیں ہے، اس کے ہم وضاحت کچھ یوں کریں گے۔ امت کو اختیار اجرائے حدود اور قصاص نہ ہونے کا سبب کیا ہے؟ سبب یہ ہے کہ امت کا ہر فرد خطا کار ہے۔ ایسا نہ ہو کہ اجرائے حکم قصاص میں غلطی واقع ہو، خون ناحق ہو جائے، پھر چونکہ امت کا بنایا ہوا خلیفہ یا امام ہے وہ بھی خطا کار ہے، بس یہی سبب مانع ہے اجرائے حدود اور قصاص کا۔ اس میں بھی موجود ہے، بس وہ کیوں کر اس کے قابل ہوگا کہ ہم اس کو خلیفہ منتخب کریں۔ بس جب امت کے اندر یہ احتمال ہے کہ وہ خطا کار ہے، کہ اگر وہ احکامات اور فردی طور پر کیونکہ ساری امت میں وہ مجموعی طور پر بھی نہ ان میں عصمت ہے نہ فردی طور پر عصمت ہے، تو اس بنا پر ہم ان کو اجرائے حدود الہی کا اختیار نہیں دیتے ہیں۔ جب اجرائے حدود الہی کا اختیار نہیں دیتا ہے تو چرا آپ انتخاب خلیفہ میں ان کو یہ اختیار دے گا؟ یہ اختیار آپ نہیں دے سکتے۔ بس اس کا اختیار صرف کس کو ہے؟ صرف اسی شخص کو ہے جس کے پاس عصمت ہو۔ بس جس فرد کے پاس عصمت ہے یعنی جو شخص معصوم ہے، وہی بندہ وہی شخص اس طرح کے احکامات جاری کر سکتے ہیں، یعنی احکامات میں جو معصوم ہو وہ اس طرح کے احکامات جاری کر سکتا ہے اور اس کے احکامات سے لوگوں کو فائدہ حاصل ہوگا۔ بس فائدے کے حصول کے لیے یہ بات ہمیں کہنا ہوگا، یہ بات ماننا پڑے گا کہ اس کے علاوہ اور کوئی چارہ ہمارے پاس نہیں ہے کہ تجویز یعنی امت کو انتخاب کرنے کا حق کس کے پاس ہے؟ صرف اسی کے پاس ہے جو معصوم ہو، اور معصوم کون ہے؟ ذات پاک پروردگار اور اس کا یہ مرسل ہے، بس وہی انتخاب کر سکتا ہے۔ اب ادھر ایک شبہ پیدا ہو گیا، یہ شبہ کیا ہے؟ اس شبہ میں یعنی امامت اور نبوت کو الگ کیا گیا اور ان دونوں کی ذمہ داریوں کو الگ کرنے کی کوشش کی گئی، اور اس کے ذریعے سے یعنی کافی حد تک تفریق کر کے مسئلہ امامت کو ایک معمولی سا مسئلہ قرار دینے کی کوشش کی گئی۔ اس مسئلے میں یہ کہا گیا کہ اگر یہ کہیں کہ نبی اور امام میں بڑا فرق ہے، کیوں فرق ہے؟ کیونکہ نبی تو بانی شریعت ہے، اس سے مصالح امت سب سیکھتے ہیں،
نبی احکامات کو بیان فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے لیتے ہیں، پھر لوگوں تک پہنچاتے ہیں، لوگوں کو سمجھاتے ہیں۔ نبی کی ذمہ داریاں زیادہ ہیں۔ خلیفہ اور امام بھی نبی سے ان مسالک کو سیکھتا ہے۔ پھر نبی کے نبوت کا ثبوت ایسے طریق سے ضرور ہے جس میں خطا واقع نہ ہو، کیونکہ وہ اللہ سے لے رہا ہے، لہذا اس کا تقرر خدا کی طرف سے ضروری ہے، اور اس میں خطا کا احتمال نہیں ہے۔ اور امام اس پائے پر نہیں، کیونکہ نبی تو بانی ہے، امام بانی نہیں ہے، بانی شریعت نہیں ہے۔ اس کا تقرر جس طرح اور قسم کے امیر اور قاضی وغیرہ مقرر ہوتے ہیں جن سے دینی احکام کے اجرا میں مدد ملتی ہے، اسی طرح امام بھی ہے۔ پھر امام کا تقرر کمیٹی اور اجماع کر کے امت کر سکتی ہے، جیسے جمہوری کانفرنس کا پریزیڈنٹ ہوتا ہے کہ جس میں وہ اجرا احکام کرتے ہیں، رولز ریگولیشن ان کی طرف سے بنائی ہوئی ہوتی ہے، ان کو اجرا کرنے کے لیے، امپلیمنٹیشن کے لیے یہ کارآمد ہوتے ہیں۔ تو لہٰذا اسی طرح یہاں پر بھی ہے کہ احکام کے اجرا میں یہ معاون و مددگار ہے، اس کے علاوہ اس کی اور کوئی ذمہ داری نہیں ہے۔ لہذا آپ نبوت اور امامت کو ایک ہی پائے، ایک ہی مرحلے میں لا کے دونوں کو مستبق قرار دے رہے ہیں، اور دونوں کے ایک عدلہ کو دوسرے کے اوپر تفریق کر رہے ہیں۔ یہ ان کی طرف سے ایک شبہ ہے، لیکن اس شبہ کا جواب ہم یہ بیان کریں گے کہ ہمارے اور اہل تسنن کے درمیان وجہ اختلاف یہ ہے کہ ان کے ہاں امام کی تعریف، یعنی جو منطق میں کہا جاتا ہے حد اور رسم، تو وہی کرتے ہیں جو ہم کرتے ہیں، یعنی مگر معرف سے مراد، یعنی جو منطق میں ہم کہتے ہیں کہ جس پر یہ تعریف صادق آتی ہے اس میں راہ ثواب سے وہ لوگ کیا ہے، کوسوں دور ہے، یعنی کون سا فرد امام ہے اس کے تشخیص میں وہ لوگ غلطی کر گئے۔ اوپر کے بیانات سے بخوبی آپ، جیسے کہ ہم نے پہلے والے دروس میں بھی تفصیلی اس چیز کے اوپر بیان کیا ہے کہ امام اور خلیفہ کون شخص ہے، قاضی اور مفتی کون شخص ہے، دیگر حکام، انتظامیہ، برابر احکام اور خلیفہ نبی کو سمجھنا، یہ کوئی عام، یعنی اہل تسلم بھی کوئی بھی نہیں کہتا کہ مثلا یہ ایک ہی برابر ہے، یہ ایک ہی ہے، کیونکہ ہم نے ان کے فرق بھی پہلے بیان کیا، اور اس کو کوئی بھی یکساں نہیں کرتے کہ امام جماعت اور خلیفۃ المسلمین ایک ہے، اس کا کوئی بھی یعنی اس طرح نظریے کے تو کوئی قائل نہیں ہے۔ لیکن نہایت افسوس کی بات یہ ہے کہ ہم اور یہ جو ہمارے برادران ہیں سب خلیفہ کو افضل الناس بعد النبی تسلیم میں کرتے ہیں، کہتے کہ خلیفہ افضل ہونا چاہیے، خلیفہ بعد النبی افضل ہونا چاہیے، اور خلیفہ بنانے میں یہ کہیں کہ جیسے قاضی اور مفتی حاکم مقرر ہوتا ہے ویسا ہی حال خلیفہ کا ہے، یہ کہنا نامناسب ہے۔ کیونکہ خلیفہ اور امام کو حاکم اور افسر کل احکام مقرر کردہ خلیفہ پر تسلیم کرے، اور حاکم اعلیٰ اور حکام ادنا کو برابر ہر ایک کو امور منصبی میں تصور کرے، یہ بات مناسب نہیں ہے، کیونکہ ان میں سے ہر ایک کی جو لیول ہے وہ زیادہ ہے، جتنا اس کا منصب سخت ہوگا اتنی اس کی ذمہ داریاں سخت ہوگی، اتنا اس کے لیے شرائط بھی سخت ہونا چاہیے۔ کیونکہ چھوٹے پائے کا اگر بندہ غلطی کرے گا تو اس غلطی کے لیے اتنی لیول کی سزا ہوگی اور اس کے اثرات اتنی ہی مرتب ہوگی، لیکن اگر بڑے بلند پائے کے بندہ، بلند پائے کا شخص اگر کوئی غلطی کرے گا تو اس کی غلطی، اس کے اثرات اور زیادہ ہوں گے اور اس کے نقصانات اسی پائے کا ہوگا۔ لہذا ان دونوں کو آپ یکساں طور پر اخذ نہیں کر سکتے، ان دونوں میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ جب ان دونوں میں فرق ہے تو آپ ان کے لیے ایک ہی معیار انتخاب کریں، ایک ہی معیار رکھیں، یہ بات درست نہیں ہے، اور اس کی وضاحت ہم پہلے ہی کر چکے ہیں، بس اس سے یہ بات واضح ہو گئی کہ خلیفۃ المسلمین، خلیفہ یعنی مسلمانوں کے خلیفہ کا انتخاب کرنا ایک اہم مسئلہ ہے، اس میں امت کے پاس یہ اختیار ہی نہیں ہے، اگرچہ شرائط امت کو بتا بھی دی جائے کہ جس طرح ایک امام کے لیے کچھ شرائط ہوتے ہیں، اسی طرح اگر خلیفۃ المسلمین کے لیے کچھ شرائط بیان
کر بھی دیا کہ وہ تعدی اور ظلم نہ بھی کرتا ہو، پھر بھی امت کے لیے اختیار نہیں ہے. کیوں؟ جب امت کے لیے اجراء حدود میں اس کے لیے اختیار نہیں ہے تو اس میں کی جائے اس طرح کے اختیارات حاصل ہو. صلی اللہ علیہ وسلم محمد علیہ الطیبین الطاہرین.